الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی شرح فقہ اکبر انشاءاللہ اس کا آج آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان اصول الایمانی، ایمان کی اصل کا بیان۔ اصل التوحیدی، توحید کی اصل، وما یصح الاعتقاد علیہ، اور جس پر عقیدہ رکھنا درست ہوتا ہے، یجب ان یقولا، وہ یہ ہے، واجب ہوتا ہے کہ کہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنت والنار حق کلہ۔ ان سب باتوں کی تصدیق کرے گا، ان سب باتوں پر ایمان کا اقرار کرے گا، یہ اصل توحید ہے۔ اب ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ وحدانیت اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی واحد، اللہ ایک ہے، لا من طریق العددی، یہ ایک ہونا عدد والے انداز میں نہیں ہے، ایک دو تین، ولیکن من طریقی انہ لا شریک لہ، لیکن یہ اس انداز سے ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا خود اعلان فرمایا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا یشبہ شیئا من الاشیاء من خلقہ، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے جتنی بھی اشیاء ہیں، ان اشیاء میں سے اللہ تبارک و تعالی کسی شے سے مشابہت نہیں رکھتا، ولا یشبہہ شیء من خلقہ، اور نہ ہی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شے اللہ کے مشابہ ہو سکتی ہے، اللہ کے مشابہ ہوتی ہے۔ لم یزل، وہ ہمیشہ سے ہے، ولا یزال، ہمیشہ رہے گا، باسمائہ، اپنے ناموں کے ساتھ، و صفات ہی، اپنی صفات کے ساتھ، الذاتیتی والفعلیتی، چاہے صفات ذاتیہ ہوں یا صفات فعلیہ ہوں، اس کے اسما بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، اس کی صفات ذاتیہ یا فعلیہ جو بھی ہوں وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں۔ الصفات الذاتیۃ والفعلیۃ، اما الذاتیۃ فالحیات والقدرت والعلم والکلام، صفات ذاتیہ کی مثالیں، صفات ذاتیہ کی مثالیں، صفات ذاتیہ کیا ہوتی ہیں؟ صفات ذاتیہ وہ ہوتی ہیں کہ جو خود ذات میں پیوستہ ہوتی ہیں، جن کا تعلق ڈائریکٹ ذات سے ہوتا ہے۔ فعلیہ جو ہوتی ہیں وہ فعل سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا تعلق کسی مفعول بہ سے بن سکتا ہے، کسی محل سے بن سکتا ہے، کسی موقع سے بن سکتا ہے۔ ذاتیہ کی مثالیں انہوں نے دی، جیسا کہ حیات، قدرت، علم، کلام، والسمع والبصر، سماعت، بصارت، والارادت، ارادہ، عمل فعلیت، فعلیہ کون سی ہوں گی؟ فالتخلیق والترزیق
والانشاء والابداع والصنع وغیر ذالک من صفات الفعلی، اس کے علاوہ اور بھی کئی صفات فعل ہیں۔ تخلیق کا اظہار جو ہے وہ کسی کو پیدا کرنے سے ہوگا، ترزیق کا اظہار کسی کو رزق دینے سے ہوگا، جبکہ پیچھے جو صفات آئی تھی، حیات وہ اپنی ہی ذات میں ہے، علم قدرت وہ اپنی ہی ذات میں ہے، لم یزل ولا یزالو، تو یہ صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، بی اسمائی ہی و صفاتی ہی، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اپنے اسماء اور اپنے صفات کے ساتھ۔ لم یحدث لہو اسم ولا صفت، نہ تو اس کے لیے کوئی اسم حادث ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی صفت حادث ہوتی ہے۔ چلے آج یہیں تک رکھتے ہیں۔